اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں۔ صحابہ کرام کا مجمع اور محفل لگی ہوئی ہے۔ دین سیکھنے والے پروانے اور مستانے آپ کے ارد گرد جمع ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی، ایک اعرابی بندہ آ جاتا ہے، اور اس نے آ کے اپنے اسلام اور ایمان کا اظہار کیا۔ ایمان اور اسلام کے اظہار کے بعد اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتیں کیں۔ صحابہ کرام نے اس اعرابی اور اس دیہاتی بندے کی وہ گفتگو جو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی تھی، صحابہ کرام نے اس ساری گفتگو کو یاد کر کے، جمع کر کے، محفوظ کر کے آگے ہم تک وہ گفتگو پہنچا دی۔ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دیہاتی کا یہ مکالمہ اور گفتگو تھی جو صحابہ نے سنی، یاد کی اور ہم تک پہنچا دی۔ اب آپ حضرات توجہ کریں، ان کو چھوڑیں، میری بات کی طرف دھیان دیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس اعرابی نے آ کے کیا کہا اور نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرمائے۔ جاء اعرابی الی رسول اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس دیہاتی بندہ آ جاتا ہے، آ کر کہتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر انی قد اسلمت، اے اللہ کے پاک پیغمبر میں آپ کو اللہ کا سچا نبی مان کر، سچا رسول مان کر آپ پر ایمان لا چکا ہوں۔ آپ کی اس مجلس میں آنے سے پہلے مجھ تک آپ کی باتیں اور آپ کا پیغام نبوت، پیغام رسالت پہنچا۔ میں نے آپ کو اللہ کا سچا نبی اور سچا رسول مان کر کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہوں۔ اے اللہ کے پاک پیغمبر، اسلام لا چکا ہوں، مومن بن چکا ہوں۔ اب میں آپ کے پاس ایک مطالبہ لے کے آیا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر فارینی شیئا ازداد بہ یقینا، اللہ کے پاک پیغمبر مسلمان تو ہو گیا، مومن تو بن گیا، ارینی شیئا، آپ مجھے کوئی معجزہ دکھلائیے، ارینی شیئا، آپ مجھے کوئی معجزہ دکھائیے، کوئی چیز آپ مجھے دکھائیے، ازداد بہ یقینا، اللہ کے پاک پیغمبر میں معجزہ دیکھوں گا، میرا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ آپ کی نبوت پہ شک کوئی نہیں، آپ کی رسالت پہ شک بھی کوئی نہیں،
صرف اپنا ایمان یقین بنانے کے لیے، بڑھانے کے لیے، اپنے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے، اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں مطالبہ کرتا ہوں آپ کوئی معجزہ مجھے دکھا دیجئے، آپ مجھے کوئی معجزہ دکھا دیجئے۔ اس کی مثال قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ میرے سامنے تیسرا پارہ، سورت کا نام سورۃ البقرہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ حضرت ابراہیم اللہ کے نبی اور اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ اللہ رب العزت سے ایک دن عرض کرنے لگے، اے اللہ ارنی کیف تحیی الموتی، اے پروردگار ارنی مجھے بھی دکھا دے، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں اے اللہ کہ تو قیامت کے دن مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، کرے گا تو قیامت کے دن مردوں کو زندہ، لیکن میں دنیا میں دیکھنا چاہتا ہوں یا اللہ کیف تحیی الموتی، تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے اللہ سے عرض کی ارنی کیف تحیی الموتی، اے پروردگار مجھے بھی دکھا دے تو کیسے زندہ کرے گا مردوں کو۔ اللہ نے جواب میں کہا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تو اس بات پر ایمان نہیں رکھتا، کیا تیرا یقین نہیں ہے اس بات پر کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب کے اندر کہتے ہیں بلا، اے پروردگار کیوں نہیں، میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ یا اللہ تو مردوں کو زندہ کرنے کے اوپر قادر ہے، لیکن میں اپنی آنکھوں سے اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اے پروردگار اپنے دل کے اطمینان اور سکون کے لیے، اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے یا اللہ میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ مجھے اپنی ان آنکھوں سے دکھا دے کہ تو قیامت کے دن مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ یا اللہ ایمان ہے میرا، میں مانتا ہوں اس بات کو، یقین ہے میرا، لیکن یا اللہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو تو پھر یوں کرو فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑو، فصرہن الیک، پھر ان 4 پرندوں کو اپنے پاس رکھو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، ان کو اپنی طرف مائل کرو، جب وہ آپ کی طرف مائل ہو جائیں اور آپ کی آواز کو وہ پہچاننے لگ جائیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے ان 4 پرندوں کو کر دینا ہے ذبح۔ ذبح کرنے کے بعد جب 4 پرندے ذبح ہو جائیں، 4 پرندوں کو ذبح کرنے کے بعد پھر ان کا بنا دینا ہے گوشت، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر ان کے گوشت کو تقسیم کر دینا ہے، پھر ان 4 پرندوں کے ان گوشت کو آپس کے اندر خلط ملط کر دینا ہے، ملا دینا ہے۔ یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب وہ 4 پرندے ان کا گوشت وہ ذبح ہو گئے، ان کا گوشت جسم ان کا گوشت کے اندر تبدیل ہو گیا، چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا دی گئیں اور پھر ان بوٹیوں کو آپس کے اندر بھی خلط ملط کر دیا گیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اب اس طرح کرنا ہے ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعوہن یأتینک سعیا۔ اب وہ جو گوشت کے ٹکڑے ہیں نا بوٹیاں، پھر ان گوشت کی بوٹیوں کو جا کے مختلف جگہوں پہ پہاڑی کے اوپر جا کے رکھ دینا ہے۔ اچھا یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں اب ایسے کرنا ہے ثم ادعوہن، وہ جو 4 پرندے تھے نا الگ الگ ان کو تو جس آواز کے ساتھ اپنی طرف بلاتا تھا
مرغ کو جس آواز کے ساتھ تو اپنی طرف بلاتا تھا، مور کو جس طرح تو بلاتا تھا، ثم ادعوہن، پھر تو نے اسی طرح آواز لگانی ہے، بلانا ہے اب ان کو۔ اللہ رب العزت کی پاک کتاب، سورت کا نام سورۃ البقرہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم ادعوہن، اے ابراہیم آپ نے آواز لگانی ہے، بلانا ہے ان پرندوں کو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یأتینک سعیا، وہ پرندے جو ذبح ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، گوشت بھی ان کا مختلف جگہوں پہ آپ نے رکھ دیا ہے، آواز لگانا اے ابراہیم آپ کا کام ہے، اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے وہ پرندے زندہ ہو کر ان کے گوشت اور روٹیاں اپنے اپنے حصوں کے ساتھ ملنے کے بعد یأتینک سعیا، جسم ان کے جب سارے مکمل بن گئے، اس کے اندر روح بھی آپ اپنی آنکھوں سے ڈلتے ہوئے دیکھ لیں گے۔ یأتینک سعیا، آپ کے آواز لگانے کی دیر ہے، وہ چاروں پرندے زندہ ہو کے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے یہ بات دکھا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان یقین کے اندر اضافہ فرما دیا، دل اللہ رب العزت نے مطمئن کر دیا، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ہمیں بھی مسئلہ سمجھا دیا۔ قیامت کے دن ساری انسانیت کو زندہ کر کے اللہ رب العزت اپنے سامنے کھڑا کریں گے، اور اللہ فرماتے ہیں میرے لیے یہ کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اللہ وہ ذات ہے جس نے ابتداءً ساری مخلوق کو پیدا کیا، ثم یعیدہ، پھر موت دینے کے بعد قیامت کے دن اللہ زندہ کرے گا۔ آگے اللہ نے مسئلہ سمجھایا، اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ أَهْوَنُ إِلَيْهِ، اللہ فرماتے ہیں ایک آواز لگا کے ساری انسانیت کو دوبارہ زندہ کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہے، بلکہ میرے اوپر آسان ہے۔ میرے اوپر کیا ہے؟ آسان ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے 15ویں پارے کے اندر یہ مسئلہ سمجھایا۔ یہ میرے سامنے 15واں پارہ، سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس طرح ابراہیم نے آواز لگائی، پرندے زندہ ہو کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح قیامت کے دن ہم بھی آواز لگائیں گے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن اللہ رب العزت ساری خلقت کو آواز لگائیں گے، ہر انسان اپنا اپنا نام اعمال لے کے اللہ کے سامنے پہنچ جائے گا۔ ہاں، اللہ رب العزت کے لیے کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے۔ مردوں کو زندہ، جس اللہ نے بغیر نقشے اور نمونے کے ہمیں بنا لیا، ہمارا کوئی نقشہ، کوئی خاکہ، کوئی نمونہ، کوئی مثل ہماری دنیا میں آنے سے پہلے موجود تھی؟ نہیں تھی۔ اللہ نے بغیر مثال کے، بغیر نمونے کے، بغیر نقشے کے، بغیر خاکے کے ہمیں خوبصورت انسان بنا دیا، تو جو رب پہلی مرتبہ پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ دوبارہ قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھانے پر بھی قادر۔ اچھا جی، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بندہ آتا ہے، بات ذہن میں ہے نا آپ کے جو میں نے شروع کی تھی، اللہ کے پاک پیغمبر میں اسلام لا چکا ہوں، آپ کو اللہ کا سچا نبی اور سچا رسول تسلیم کر چکا ہوں،
فَأَرِنِي شَيْئًا أَزْدَادُ بِهِ یَقِینًا۔ اللہ کے پاک پیغمبر مجھے کوئی ایسا معجزہ دکھا دیجئے جس کے دیکھنے کے بعد میرا ایمان یقین زیادہ ہو جائے۔ اسی طرح ہوتا ہے، ہم بھی کوئی عجیب اور حیران کن چیز دیکھیں نا تو بے اختیار ہماری زبان سے بھی نکلتا ہے سبحان اللہ، نکلتا ہے نا یہ سبحان اللہ۔ کیوں ہماری زبان سے بے اختیاری طور پر کیوں نکلتا ہے؟ کہ ہمیں اللہ رب العزت کی قدرت کا یقین آ جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ تو قادر تو ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن آج ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا تو بے اختیار ہمارا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے سبحان اللہ، یا اللہ تو پاک ہے، تیرے علاوہ ایسے کوئی کام کر سکتا نہیں۔ تو وہ دیہاتی بھی آ کے کہتا ہے اللہ کے پیغمبر مجھے کوئی آپ معجزہ دکھائیے، میں وہ دیکھوں تاکہ میرا بھی ایمان یقین کیا ہو جائے، بڑھ جائے، زیادہ ہو جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں مَلَّذِی تُرِیدُ، اے آنے والے میرے صحابی اور دیہاتی بندے مجھے بتا مَلَّذِی تُرِیدُ، کیا ارادہ ہے تیرا، کیا چاہتا ہے، کیا دیکھنا چاہتا ہے۔ آگے چلنے سے پہلے یہ مسئلہ سمجھتے جائیں، معجزہ یہ اختیار اور حکم اور اذن اور اجازت میرے اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اس معجزے کا ظہور اپنے پیغمبر کے ہاتھ پہ کرتے ہیں۔ توجہ، یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ معجزے کے اندر اختیار اور قدرت اور تصرف کس کا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اس معجزے کا ظہور اپنے پیغمبر پہ کرتے ہیں۔ یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ میرے سامنے 13واں پارہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، کسی رسول کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی معجزہ کسی کو دکھا دے۔ کسی رسول کا یہ اختیار نہیں ہے، یہ قدرت نہیں ہے کہ ان یأتی بآیۃ، کہ وہ اللہ کی کوئی نشانی اپنی مرضی سے اپنی قوم کو دکھا دے۔ نا نا، اللہ فرماتے ہیں الا بإذن اللہ، جب اللہ کی اجازت ہوتی ہے تو تب اللہ رب العزت اس معجزے کا ظہور فرماتے ہیں۔ یہ کس کا حوالہ ہے؟ قرآن کا۔ یہ 13واں پارہ ہے اور سورت کا نام سورۃ الرعد ہے اور آیت کا نمبر ہے 38۔ اللہ فرماتے ہیں میری اجازت کے بغیر کوئی رسول معجزہ دکھا سکتا نہیں ہے۔ ایک اور حوالہ بھی دیکھ لیں، یہ دوسرا مقام 13واں پارہ، سورت کا نام سورہ ابراہیم۔ اللہ کے رسول خود کہتے ہیں وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ پہلے اللہ رب العزت کی زبانی یہ بات کہی گئی، اب رسولوں سے اعلان کروایا گیا کہ اے میرے رسولوں اعلان کر کے اپنی قوم کے عقیدے اور ایمان کی اصلاح کر دو۔ وَمَا كَانَ لَنَا، ہماری طاقت نہیں ہے، ہماری قدرت نہیں ہے، ہمارا اختیار نہیں ہے أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ، کہ ہم تمہارے پاس کوئی معجزہ کوئی دلیل تمہارے سامنے پیش کر سکیں۔ ہماری طاقت اور اختیار نہیں ہے الا بإذن اللہ، مگر اللہ کے حکم کے بعد ہم معجزہ تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ نے خود بھی کہہ دیا
اور اپنے رسولوں سے بھی کہلوا کے اللہ نے ہمارے ایمان عقیدہ کی اصلاح فرما دی کہ خیال کرنا میرے نبیوں کے معجزات دیکھ کر اور میرے نیک بندوں کی کرامات دیکھ کر کہیں ان کو الہ اور معبود نہ سمجھ لینا، کہیں ان کے بارے میں یہ عقیدہ نہ بنا لینا اور یہ عقیدہ نہ قائم کر لینا او جی یہ چاند کو 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں تو ہماری نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، ان کے اشارے سے اگر کنکریاں کلمہ پڑھ لیں تو یہ ہمارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے۔ اللہ کہتے ہیں خیال کرنا، یہ عقیدہ اور یہ نظریہ نہ بنانا، اس لیے کہ کنکریوں کا کلمہ پڑھنا بھی کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا بھی کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ ایک اور مقام پر بھی قرآن میں بیان کیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر ہجرت کی رات اپنے گھر سے باہر نکلے، چاروں طرف کافروں نے محاصرہ کیا ہوا، اور اللہ نے کہا اے میرے پیغمبر ایک مٹی کی مٹھی اٹھاؤ نا اور پھینکو ان کافروں کی طرف۔ اب جہاں پر 100 50 200 بندہ کھڑا ہو اور بندہ ایک مٹھی ریت کی اور مٹی کی اٹھائے ان کی آنکھوں کی طرف اور ان کے منہ کی طرف تو کسی کے اوپر خاک اثر پڑے گا، لیکن اللہ نے کہا میرے پیغمبر پھینکنا تیرا کام ہے، پھینکنا تیرا کام ہے، اور ان کافروں کی آنکھوں کو اندھا کرنا یہ میرا کام ہے۔ اللہ نے وہاں پر کیا کہا؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اللہ نے مسئلہ، اللہ رب العزت کسی مقام پر بھی کوئی عقیدے نظریے کا مسئلہ ہونا جہاں پر شیطان کو اندر داخل ہونے کا کوئی راستہ مل رہا ہو، اللہ اس راستے کو بند کر دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ دیکھنے والوں کو نظر آ رہا تھا کہ وہ مٹھی کنکروں اور ریت کی میرا پیغمبر پھینک رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما رمیتا، میرے پیغمبر وہ آپ نے نہیں پھینکا تھا، یا اللہ کس نے پھر وہ مٹی ان کی آنکھوں تک پہنچائی؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، ان کی آنکھوں کے اندر مٹی پہنچا کے ان کو اندھا کرنے والا اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ، وہ کس کی ذات ہے؟ اللہ رب العزت۔ لوگ معجزات، کرامات اور اسی طرح کی چیزیں اور واقعات بتا بتا کے لوگوں کو سنا سنا کے پھر آخر میں جا کے نتیجہ نکالتے ہیں۔ پیغمبر لاٹھی پتھر کے اوپر مارے تو پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں، پیغمبر کی لاٹھی سمندر دریا میں لگے تو دریا کے اندر راستے بن جائیں، پیغمبر کا کرتا آنکھوں پہ لگے اور آنکھوں کی بینائی لوٹ آئے، تو پیغمبر کے کرتے کے اندر اتنی طاقت ہے تو ہاتھ میں کتنی طاقت ہوگی۔ اور مسئلے کو خوب سمجھو، یہ سب کام پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہے، یہ کس کے امر سے ہوتا ہے؟ اللہ کے امر سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے قرآن میں، ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، کس کے حکم کے ساتھ؟ اللہ کے حکم کے ساتھ۔ ہاں جی، اللہ کے پاک پیغمبر اپنے اس دیہاتی صحابی کو کہتے ہیں ملذی ترید، اچھا آپ کا ارادہ اور آپ کی رائے اور آپ کی مرضی کیا ہے، کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ وہ دیہاتی بندہ کہتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر یہ جو سامنے درخت کھڑا ہے آپ اس کو بلائیں، یہ آپ کے پاس آ جائے۔ توجہ کرنی ہے آپ نے، آپ اس درخت کی طرف اشارہ کریں، اس کو بلائیں، یہ آپ کے پاس آ جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اچھا جا اس درخت کے پاس اور اسے جا کے میرا پیغام دے، تجھے اللہ کے رسول اپنی طرف بلا رہے ہیں، تجھے اللہ کے رسول اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ پریشان نہیں ہونا، حیران نہیں ہونا،
اس لیے کہ اللہ کا اعلان قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک میرا اللہ ہر چیز کے اوپر قدرتیں رکھنے والی ذات ہے، ہر چیز پر قادر اور قدیر ذات ہے میرے اللہ کی۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا، اے میرے پیغمبر ذرا اپنی انگلی آسمان کی طرف کیجئے۔ میرے پیغمبر نے اللہ کے حکم سے چاند کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ کیا، رب نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا، کیا کہ نہیں کیا؟ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اللہ نے قرآن مجید میں 27ویں پارے میں اللہ نے ذکر کیا، اللہ فرماتے ہیں اقتربت الساعۃ، قیامت قریب آ گئی، وانشق القمر، اور شق قمر بھی ہو چکا، چاند بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا، اب قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ یہ میرے اللہ کی قدرتیں ہیں، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، رب سے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اچھا جی، میں جاتا ہوں، میں جا کے اس کو پیغام دیتا ہوں۔ آپ کو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، دیہاتی بندہ گیا اس درخت کے پاس، جا کر اس کو کہتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر تجھے اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا درخت ایک مرتبہ دائیں طرف جھکا، پھر بائیں طرف جھکا، جڑیں اس کی زمین سے باہر آ گئیں، ہماری آنکھوں کے دیکھتے دیکھتے وہ درخت پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا، ہم دیکھ رہے تھے، ہمارے کان سن رہے تھے، آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر آپ کے اوپر سلامتی ہو اللہ کی طرف سے۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس پتھر کو جانتا ہوں، میں اس پتھر کو جانتا ہوں کہ جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا نا نبوت سے پہلے تو وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا، انی لعالم الحجر، میں اس درخت اس پتھر کو بھی جانتا ہوں، نبوت سے پہلے جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ سلام دیا کرتا تھا۔ تو پتھروں کو گویائی کس نے عطا کی؟ اونچی آواز سے ہاں، یہ ساتھ ساتھ سمجھتے جانا، یہ پتھروں کو بلانا، یہ درختوں کو بلانا، یہ کس کے امر سے تھا؟ اللہ کے امر سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ جمعہ جب آپ ارشاد فرماتے تھے نا تو کھجور کا ایک تنا تھا، کھجور کا، نبی علیہ السلام جب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تو وہ تنا کھجور کا سامنے رکھا ہوا تھا، نبی علیہ السلام اپنے ہاتھ اس کے اوپر ایسے رکھ دیا کرتے تھے تنے کے اوپر، اور کھڑے ہو جاتے تھے، اس کے ٹیک پہ کھڑے رہتے تھے اور خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ ایک صحابی لکڑی کا کام کرتے تھے، وہ آئے، انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر میں آپ کے لیے ممبر نہ بنواؤں، بیٹھنے کے لیے ممبر کرسی؟ نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بھائی، تو وہ صحابی نبی علیہ السلام کے لیے ممبر بنا کے لے آئے۔ اگلا جمعہ آ گیا، اب نبی علیہ السلام نے اس کھجور کے تنے کو چھوڑ دیا اور نبی علیہ السلام ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ادھر نبی علیہ السلام نے خطبہ شروع کیا اور ادھر رونے کی آواز شروع ہو۔ ایسا حدیث کے اندر آتا ہے بکا الصبی، جس طرح چھوٹا بچہ روتا ہے ایسے بچے کے رونے کی آواز شروع ہو گئی، مسجد کے اندر گونجنے لگ گئی آواز، اور سب نے دائیں بائیں دیکھا کون ہے رونے والا؟ نبی علیہ السلام نے کہا یہ کھجور کا تنا میں محمد کی جدائی میں رو رہا۔ اللہ، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، نبی علیہ السلام ممبر سے نیچے اترے اور اس کھجور کے تنے کو یوں پکڑا دونوں ہاتھوں میں، اپنے سینے کے ساتھ یوں لگایا، جس طرح ماں اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگاتی ہے روتے ہوئے بچے کو، اور جس طرح بچہ سبکیاں لیتے لیتے خاموش اور چپ ہو جاتا ہے،
نبی علیہ السلام نے سینے سے لگایا تو وہ کھجور کا تنا بھی چپ ہو گیا۔ اللہ، تو یہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے؟ معجزات ہیں۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں درخت نے آ کے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے جواب دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا، درخت دوبارہ اپنی جگہ پہ پہنچ گیا۔ وہ عربی دیہاتی بندہ کہتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر آپ کے نبی اور رسول ہونے پہ مجھے پہلے بھی یقین تھا کہ آپ اللہ کے سچے نبی اور سچے رسول ہیں، لیکن اب میرا ایمان یقین اور زیادہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر دو باتوں کی اجازت مانگتا ہوں میں آپ سے۔ پہلی اجازت مجھے دیجیے کہ میں آپ کے جبین مبارک پہ بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ کتنے خوش نصیب اور خوش بخت وہ لوگ ہیں جن کو میرے پاک پیغمبر کی مجلس اور صحبت میسر آئی، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے میرے پیغمبر کو جی بھر کے دیکھا، جنہوں نے میرے پیغمبر کے ارشادات، آپ کی باتوں کو اپنے سامنے بیٹھ کے سنا۔ کتنے خوش نصیب اور خوش بخت وہ لوگ ہیں جنہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر و حضر کے اندر جانے کا موقع ملا، جنہوں نے پیغمبر کی اقتداء میں کھڑے ہو کے نمازیں پڑھی، جنہوں نے قرآن میرے پیغمبر کی زبانی سنا، جنہوں نے قرآن میرے پیغمبر سے سمجھ کے آگے امت تک پہنچایا۔ خوش نصیب اور خوش بخت وہ لوگ ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، اگر کسی نے ہدایت تلاش کرنی ہے تو میرے پیغمبر کے صحابہ کے پیچھے چلتا ہے، وہ ہدایت اور جنت تک پہنچ جائے گا۔ کہتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر اجازت دیجئے میں آپ کے ماتھے پہ بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں تجھے اجازت ہے۔ صحابہ کرام اس عربی اور دیہاتی کی قسمت پہ رش کرتے ہیں کہ کیسی تیری قسمت ہے، کیسی تیری خواہش ہے، کیسے تیرے خیالات ہیں، کیسی تیری تمنا ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کا بوسہ تجھ خوش نصیب کے حصے میں آ گیا۔ اللہ، انشاءاللہ میں کبھی وہ حدیث آپ کو سناؤں گا کسی جمعہ پہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن خواہش کا اظہار کیا تھا، مجھے دنیا میں چند چیزیں پسند ہیں۔ تو ابو بکر بھی کھڑے ہو گئے تھے، انہوں نے بھی کہا تھا اللہ کے پیغمبر مجھے بھی کچھ چیزیں پسند ہیں۔ حضرت عمر نے کہا تھا مجھے بھی کچھ چیزیں پسند ہیں۔ انشاءاللہ میں کسی جمعہ پہ اس حدیث کو شروع کروں گا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں آگے بڑھا، اللہ کے پاک پیغمبر کے ماتھے پہ اور جبین اطہر پہ بوسہ لیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کہتے ہیں ہاں بتا دوسری تمنا تیری کون سی ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر اب مجھے اجازت دیجئے میں آپ کا سجدہ کروں۔ اب میں آپ کا کیا کروں؟ توجہ کرنی ہے، بات عقیدے اور ایمان کی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر مجھے اپنا سجدہ کرنے کی اجازت دیجئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں لا یسجد احد لاحد، کوئی بندہ دوسرے بندے کا سجدہ نہیں کر سکتا۔ سجدہ صرف اللہ کی ذات کا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ میرے سامنے 24واں پارہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن۔ اللہ فرماتے ہیں لا تسجدوا للشمس، سورج کا بھی سجدہ نہیں کرنا، ولا للقمر، چاند کا بھی سجدہ نہیں کرنا، واسجدوا للہ الذی خلقہن، سجدہ اس اللہ کا کرنا ہے جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ پتہ نہیں حیرانگی ہوتی ہے اس بات پر
کہ قرآن مجید کے اندر اتنے واضح الفاظ کے اندر یہ مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور پھر بھی لوگوں کو مسئلہ سمجھ نہیں آتا۔ اللہ کہتا ہے چاند اور سورج کا سجدہ نہیں ہے، سجدہ اس اللہ کا کرو جس نے چاند اور سورج کو پیدا کیا۔ صحابی کہتا ہے اللہ کے پیغمبر میں آپ کا سجدہ کرنا چاہتا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے سجدے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی یا اللہ زندگی میں میں اپنے سامنے کسی کو جھکنے نہیں دوں گا۔ توجہ کرنی ہے، اپنی زندگی میں اپنے سامنے کسی کو جھکنے نہیں دوں گا، اور جب میرے اوپر موت آ جائے اور میری قبر بن جائے تو یا اللہ پھر میری قبر کی حفاظت تو نے کرنی ہے۔ لا تجعل قبری وثنا یعبد، یا اللہ میری قبر کو پھر سجدہ گاہ نہ بننے دینا۔ زندگی میں لوگوں کو روکتا رہوں گا، جب میرے اوپر موت آ گئی اور میں موت کا جام پی کے قبر میں چل گیا پھر میرے اختیارات تو رہنے نہیں، پھر کس کے اختیارات ہیں؟ اللہ کے۔ یا اللہ مرنے کے بعد میری قبر کو بھی یا اللہ سجدہ گاہ نہ بنانا۔ جب پیغمبر کا سجدہ جائز نہیں ہے، جب پیغمبر کی قبر کے اوپر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، جب قرآن کی روح سے سورج اور چاند کا سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، تو پھر کسی دربار، کسی قبر، کسی تعزیہ، کسی جھنڈا، کسی علم یا کسی اور پیر، زندہ مردہ، بڑا چھوٹا، کسی اور کا پھر سجدہ جائز ہوگا؟ اونچی آواز سے، سجدہ جائز ہوگا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سجدہ حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، حاجی صاحب بھی ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، سارے کام کرتا ہے، لیکن سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے، وہ مشرک ہے۔ وہ بندہ کیا ہے؟ مشرک ہے۔ اس لیے کہ سجدہ یہ عبادت ہے، اور یہ حق کس کا تھا؟ اللہ رب العزت کا۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں لا یسجد احد لاحد، کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کا سجدہ نہ کرے، سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں لو کنت آمرا ان یسجد لاحد لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن، اگر میں کسی کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سجدے کی اجازت دینے والا ہوتا لامرت النساء، میں عورتوں کو حکم دیتا کہ روز اپنے خامدوں کا سجدہ کیا کریں۔ عورت کے لیے خامد کے سجدے کی اجازت نہیں ہے، تیرے لیے میرے سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کی نظر میں سورج اور چاند کے سجدے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ سجدے والے اعضاء اللہ نے بنائے ہیں، تو سجدہ بھی کس کا کرنا ہے؟ اللہ۔ مساجد کا ایک تو معنی ہے نا مسجدیں، اور ایک مساجد کا معنی ہے سجدے والے اعضاء۔ سجدے والے، سجدے میں انسان کے کتنے عضو؟ 2 ہاتھ، چہرہ، 2 گھٹنے اور 2 پاؤں، یہ 7 اعضاء ہوتے ہیں جس پہ انسان سجدہ کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے امرت ان اسجد علی 7 اعضاء، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ان 7 اعضاء کے اوپر سجدہ کرنا ہے، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور 2 پاؤں اور ایک چہرہ۔ یہ بندہ زمین پہ لگاتا ہے تب انسان کا سجدہ جا کے مکمل ہوتا ہے۔ تو مساجد کا ایک معنی ہے وہ اعضاء جن کے ساتھ انسان سجدہ کرتا ہے، تو پھر معنی ہوگا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اعضائے سجدہ۔ چہرہ کس نے بنایا؟ ہاتھ کس نے بنائے؟ گھٹنے کس نے بنائے؟ پاؤں کس نے بنائے؟ اللہ کا نام اونچا لے لیے۔ یہ سارے اعضاء کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے۔ جب یہ سارے اعضاء بنائے اللہ نے، تو ان اعضاء کے ساتھ سجدہ بھی کس کا کرنا ہے؟ اللہ کا کرنا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔